الرحمن الرحیم۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تدبیر اس وقت میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے خیمہ میں جا پہنچا۔ جب وہ اپنے خیمہ پر آیا تو اس نے بلقیس، امامن اور اسماعیل کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، اچھا تم اس پیکر جمال کو لے جانا چاہتے ہو؟ امامن، بلقیس اور اسماعیل اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ تدبیر نے پھر کہا، امامن تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے تھے؟ امامن نے کہا، جی ہاں۔ تدبیر نے کہا، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ اسے شہنشاہ کے پاس لے جانا ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہے؟ امامن نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ باپ کو اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے؟ تدبیر نے کہا، اگر تم اس سے محبت ہے تو اس کی بہوت کو مد نظر رکھو، اس کی فلاح اس میں ہے کہ یہ شہنشاہ کی منظور نظر بن جائے۔ امامن نے کہا، نہیں، اس کی اور اس کے ساتھ میری عافیت اسی میں ہے کہ یہ اپنے گھر ہی میں رہے۔ تدبیر نے کہا، مگر تم جانتے ہو اندلس میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ تم اسے کہیں چھپا سکو۔ امامن نے کہا، میں جانتا ہوں کہ نہیں چھپا سکتا۔ تدبیر نے کہا، پھر ایسی حماقت کیوں کرتے ہو؟ امامن نے کہا، میں نہایت عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر اور مجھ پر رحم کرو۔ تدبیر نے کہا، یہودی کتے، یہ کیا رحم نہیں ہے کہ ہم نے تم کو زندہ رہنے دیا، ورنہ جب تم نے اس لڑکی کو لاتے وقت سرکاری سپاہیوں سے مزاحمت کی تھی تو تم کو اسی وقت مارا ڈالا جاتا۔ امامن نے کہا، اس بے عزتی سے تو میں مر ہی جانا بہتر تھا۔ تدبیر، اچھا تو تم مرنا ہی چاہتے ہو؟ امامن نے کہا، ہاں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مار ڈالو۔ تدبیر نے اپنے آدمیوں کو دیکھ کر کہا، اس کتے کا خاتمہ کر دو۔ اسماعیل نے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہ سمجھا تھا، وہ خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک عصائی تلوار لے کر امامن کی طرف چلا، فوراً ہی بلقیس بڑی اور اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، رحم کرو، میرے ابا پر رحم کرو۔ اب اسماعیل کو سمجھ آئی کہ عصائی امامن کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسماعیل جو تھا وہ ان کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا۔ انہیں غصہ آ گیا مگر وہ خاموش رہے۔ تدبیر نے بلقیس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا، الگ ہٹ جا بے وقوف لڑکی۔ بلقیس گرتے گرتے سنبھلی۔ اسماعیل نے فوراً تلوار نیان سے کھینچ لی۔ بدبختو، ہٹ جاؤ۔ کوئی عیسائی بھی عربی نہ جانتا تھا۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اسماعیل نے ان سے کیا کہا، البتہ وہ ان کے تیور نیز اسی دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑنا چاہتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالے تھے، انہیں شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ اس وقت اسماعیل تنہا تھے، وہ 50-60 تھے، اس لیے انہوں نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ تدبیر نے للکار کر کہا، عیسائیوں، تم نے اس شخص کا حوصلہ دیکھا، بڑھو اور اسے مار ڈالو۔ فوراً تمام عیسائیوں نے تلواریں کھینچ لی اور اسماعیل پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اسماعیل مطلق نہ گھبرائے، انہوں نے ایک ہاتھ میں ڈال سنبھالی اور دوسرے میں تلوار لے لی۔ کوشش چشم سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ بلقیس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اسے اندیشہ ہوا کہ اسماعیل تنہا ہے، عیسائی زیادہ ہیں، اگر جنگ ہوئی تو اسماعیل مارے جائیں گے۔ اس لیے اس نے تدبیر کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہا کہ معزز سردار، خون ریزی نہ کرو۔ تدبیر نے اس کے رخ انور پر نظر ڈال کر کہا، کیا تم خوشی سے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ بلقیس نے کہا، ہاں، بشرطے کہ اس مرد مجاہد کو چھوڑ دو۔ تدبیر نے کہا، اگر اس نے کوئی حماقت کی تو ہم اسے جانے دیں گے، اس کو سمجھا دو۔ اب بلقیس اسماعیل کے پاس آئی، اس نے کہا، نوجوان، تم اپنی تلوار میان میں ڈال لو۔ اسماعیل اس چاند سے ٹکڑے دے کر بولنے لگا کہ کیوں ڈال لوں؟ کچھ وقفہ کے بعد عیسائی پھر بولے۔ بلقیس عربی جانتی تھی، اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ تمہیں مار دیں گے، یہ تم اکیلے ہو۔ اس نے کہا کہ پھر تمہیں ساتھ لے جائیں گے، تم جانا چاہتی؟ تو اس نے کہا، میں جانا نہیں چاہتی، لیکن یہ تمہیں مار دیں گے۔ تو اسماعیل نے کہا، تم اس بات کا اندیشہ نہ کرو، انشاءاللہ میں تنہا ہی ان سب کے لیے کافی ہوں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ بلقیس نے کہا، اسماعیل پیاری دشیا، تم میری وجہ سے اپنے اوپر مصیبت لینے کے تیار ہو؟ بلقیس نے بھولے پن سے کہا، ہاں۔ اسماعیل، میں تمہاری مشکور ہوں، لیکن بلقیس برابر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دریافت کیا، لیکن اسماعیل نے کہا، میں کبھی تم کو اپنی زندگی میں نہیں لے جانے دوں گا۔ بلقیس، مگر وہ بہت زیادہ ہے۔ اسماعیل، کچھ اندیشہ نہ کرو،
ان کو اپنی کثرت پر ناز ہے، مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ تدبیر کی نظریں مسلمان کی طرف تھی، مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ پھر حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے وہ جلد سے جلد وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ جب بلقیس اور اسماعیل کی گفتگو طول کھینچ لی گئی تو وہ بلقیس کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا یہ نوجوان کیا کہتا؟ بلقیس نے کہا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تدبیر نے کہا جب تو جنگ ضروری ہوگی، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ اور ہمیں اس کا خاتمہ کرنے دو۔ تدبیر نے بلقیس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ اسماعیل کو اس کی حرکت پر بڑا سخت ناگوار گزری، انہیں طیش آ کے انہوں نے تلوار بلند کرتے ہوئے کہا بدمعاش، تم اس دوشیزہ کو ہاتھ لگاتے ہو۔ عیسائیوں نے کچھ بھی نہ سمجھا انہوں نے کیا کہا۔ تدبیر نے ان سے کہا دلیرو، اس خود سر نوجوان کا خاتمہ کر دو۔ اب عیسائیوں نے اسماعیل پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے پینترا بدلا اور ضبط کر خود بھی حملہ کر دیا۔ پہلے عیسائیوں میں سے ایک عیسائی کو مار ڈالا، پھر دوسرے پر حملہ کیا، پھر تیسرے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر حملے کر رہے تھے۔ بلقیس بھی حیرت اور مسرت بھری نظروں سے انہیں جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ دل سے ان کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ اماماً سمجھ گیا کہ تنہا اسماعیل عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ موقع پا کے وہاں سے کھسکا اور مسلمانوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ تدبیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسماعیل کو جلد مار ڈالیں گے، مگر جب اسے جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا خدا جانے یہ کم بخت کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں، کس چیز کے بنے ہیں، مرنا تو گویا جانتے ہی نہیں۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 50 ہیں، مگر پھر بھی قابو نہیں آتا۔ سائی نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، لیکن اسماعیل ایسی پھرتی اور دلیل سے لڑ رہے تھے کہ اس کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ جس طرف کود کر حملہ کرتے اسی وقت ایک کافر کو مار ڈالتے۔ اسی طرح انہوں نے 17-18 عیسائیوں کو مار ڈالا اور ابھی تک ان کے زخم ان کے دم خم میں کمی نہ آئی تھی۔ تدبیر ایک طرف کھڑا دانت پیس رہا تھا، اگر اس کا بس چلتا تو اسماعیل کے ٹکڑے کر دیتا۔ پری پہ کر بلقیس کھڑی اسماعیل کی لڑائی کا تماشا دیکھ کر نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے حیات بخش لفظوں پر ہلکا تبسم کھیل رہا تھا، آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہو گئی تھی اور چہرہ گلنار کی طرح سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسماعیل نے اسے عرصے میں 3 عیسائیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ تدبیر نے کو سوچا، وہ بلقیس کی طرف جھپٹا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچے۔ بلقیس نے ذرا بلند آواز سے کہا ظالم دور ہٹ جا۔ اسماعیل نے اس کی آواز سنی، انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ تڑپ گئے اور اپنے سامنے والے عیسائی کو مار کر تدبیر کی طرف جھپٹے۔ ابھی وہ چند ہی قدم نہ چلے تھے کہ عیسائیوں نے بے شمار تلواریں ان پر برساں دی۔ وہ جواب میں دینے کے لیے پلٹے اور لبک کر عیسائی کو مار ڈالا۔ تدبیر بلقیس کو چھوڑ کر جھپٹا، اس نے جاتے ہی اسماعیل کی تلوار پر اپنی تلوار ماری، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اب وہ نہاتے رہ گئے۔ ادھر عیسائیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا۔ تدبیر نے کہا ٹھہرو، اسے قتل نہ کرو، اسے زندہ گرفتار کرو، حضور بادشاہ رزرک کے سامنے پیش کریں گے۔ جو سنتے ہی بہت سے عیسائی انہیں لپٹ گئے اور انہیں گرفتار کر کے ریشم کی ڈور سے جکڑ دیا۔ اب تدبیر نے بلقیس کو بھی باندھ لیا اور دونوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے بقیہ ساتھی بھی سوار ہوئے اور تمام لوگ خیمہ سے باہر چل پڑے۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو طارق نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ ان گھوڑوں کی پکڑنے کی کوشش کرے جن کے سوار مارے جا چکے ہیں، جو کہ میدان جنگ میں کودتے پھر رہے تھے۔ وہ تقریباً 700 کے قریب گھوڑے تھے۔ ان گھوڑوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر جو ان کافر مرے ہوئے تھے ان کی ذرا کو کھولا گیا، ان کے ساز و سامان کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو اسی وقت امامن بھی آ گیا۔ تو امامن نے طارق کو کہا کہ آپ جلدی چلے، میری بچی کو چھڑوانا اور وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ تو طارق نے کہا کہ کس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے؟ تو امامہ نے کہا کہ وہ ایک آپ کا مسلمان سپاہی ہے، وہ لڑ رہا ہے۔ تو طارق نے کہا وہ ادھر کیسے چلا گیا؟ تو امامہ نے کہا کہ میں اس کو لے کر گیا تھا اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے خیمے سے۔ تو طارق کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بولا کہ جلدی چلو خیموں کی طرف۔ وہ سارے مسلمان خیموں کے چاروں طرف پھیل گئے۔
तारक 10-20 सिपाहियों को साथ लेकर खैमों के अंदर घुस गए। उन्होंने हर खैमे को देखना शुरू किया। सामान तो हर खैमे में था, लेकिन तमाम खैमे आदमियों से खाली पड़े थे। अब अमामन भी आ गया था। वो तारक को साथ लेकर तदमीर के खैमे पहुंचा, मगर उस वक्त वहां भी कोई न था। अमामा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, शाह बदबख्त ईसाई दोनों को गिरफ्तार करके ले गया। तदमीर के खैमे के सामने ईसाइयों की लाशें पड़ी थी, लेकिन मुसलमान की कोई लाश न थी। तारक गमज़दा हो गया और उन्होंने कहा, ऐ शेर दिल नौजवान ने 21 ईसाइयों को जाने वसम कर दिया। यकीनन वह थक गया होगा। दुश्मनों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आसमान की तरफ मुँह करके कहा, खुदाए गफूर रहीम, मुझको माफ़ करना, मैं एक मुसलमान की तरफ से गाफिल हो गया। वो दुश्मनों के पंजा में फंस गया। खुदाया मेरी इस गलती से दरगुजर फरमाना। परवरदिगार आलम, क़यामत के रोज़ इसके मुतल्लिक़ बाज़ पर करके मुझे शर्मिंदा न करना। मैं इंसान हूँ, बशर्ते की वजह से, बशरियत की वजह से ऐसा हुआ। उनकी आंखों में आंसुओं का सराब जारी था। कुछ वक़्त के बाद उन्होंने 2 मुसलमानों से कहा कि तुम फौरन मैदान जंग की तरफ जाओ। जिन लोगों ने घोड़े पकड़ लिए हैं उनमें 25-30 को बुलाओ। दोनों मुजाहिदीन उसके हुक्म के सुनते ही भागे और 25-30 घोड़सवार आ गए। तो तारक बिन ज़ियाद ने कहा कि तुम अमामन को साथ ले चलो और जो भागे हैं ना उनका ताक़ब करो। वो जो ताक़ब के लिए निकले गए तो जो मुसलमान शहीद हुए थे, 19 मुसलमान उस वक्त शहीद हुए थे और 1100 काफर मारे गए थे। अब तमाम मुसलमान अपना सामान वगैरह उठाकर ईसाइयों के खैमे में पहुंच गए और वहां जाकर खैमों में मरहम पट्टी करने लगे। और जो मुसलमान शहीद हुए थे उनका नमाज जनाजा अदा किया और उनको दफना दिया गया। जब वो खाना खा चुके उस वक्त तदमीर का पीछा करने वाले ने बताया कि दुश्मनों का कुछ पता नहीं चला। तारक नीज़ तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को बड़ा फिक्र अफसोस हुआ। अब चूँकि रात हो गई थी, उस वक्त कुछ न किया जा सकता। इस वजह से बर्खास्तन तमाम रात का इंतज़ार करना पड़ा। सब चुप हो गए और बेहद बेसब्री से सुबह का इंतज़ार करने लगे।